سورہ نمبر 13 الرعد، گرج چمک۔ اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم رے، یہ حروف اس مقدس کتاب کا ثبوت ہیں۔ جو کچھ تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہی سچ ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا تاکہ تم دیکھ سکو، پھر تمام اختیارات سنبھال لیے۔ اس نے سورج اور چاند کو پابند کیا، ہر ایک پہلے سے مقررہ مدت کے لیے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے۔ ہر چیز پر اس کا اختیار ہے اور اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں اپنے رب سے ملنے کا یقین کامل ہو سکے۔ وہی ہے جس نے زمین کو بنایا اور اس پر پہاڑ اور دریا رکھے، اور مختلف قسم کے پھلوں میں سے اس نے ان کے جوڑے بنائے، نر اور مادہ۔ رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ٹھوس ثبوت ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ زمین پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے پلاٹ ہیں جو انگوروں کے باغات، فصلیں، کھجور کے درختوں کے باغات پیدا کرتے ہیں، دو جنسی اور یک جنسی، اگرچہ وہ ایک ہی پانی سے سراب ہوتے ہیں۔ پھر بھی ہم ان میں سے بعض کو کھانے میں دوسروں پر فوقیت دیتے ہیں۔ یہ ٹھوس ثبوت ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اگر تم کبھی تعجب کرو تو اصل تعجب ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہماری نئے سرے سے تخلیق ہوگی؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ڈالے گئے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ تمہیں للکارتے ہیں کہ تم ان پر عذاب لے آؤ، بجائے اس کے کہ وہ نیک بن جائیں۔ ان کے لیے ماضی میں کئی مثالیں قائم کی جا چکی ہیں۔ بے شک تمہارا رب لوگوں کو ان کی خطاؤں کے باوجود بہت بخشنے والا ہے، اور تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں، اگر اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نازل ہو تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ تم تو صرف ایک خبردار کرنے والے ہو۔ ہر قوم کے لیے ایک رہنمائی کرنے والا مقرر کیا جاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہر مادہ کیا اپنے رحم میں اٹھائے ہوئے ہے، اور ہر رحم کیا خارج کرتا ہے یا حاصل کرتا ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے مکمل ناپ تول کے ساتھ کرتا ہے۔ تمام پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند ہے۔ یہ یکساں ہے خواہ تم اپنے خیالات کو چھپاؤ یا انہیں ظاہر کرو، یا رات کی تاریکی میں پوشیدہ رہو یا دن کے اجالے میں عمل کرو۔ فرشتوں کے دستے باریاں لیتے ہیں، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے ہوتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں
اور اللہ کے احکامات کے مطابق تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ پس اللہ کسی انسان کی حالت بدلنے کا فیصلہ نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود بدلنے کا فیصلہ نہ کریں۔ اگر اللہ کسی انسان کے لیے کوئی مشکل چاہے تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، کیونکہ اس کے سوا ان کا کوئی رب اور آقا نہیں ہے۔ وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، خوف کی علامت بھی اور امید کا ذریعہ بھی، اور وہ بوجھل بادلوں کو وجود میں لاتا ہے۔ بادلوں کی گرج اس کے جلال کی تعریف کرتی ہے، اور اسی طرح فرشتے بھی اس کی تعظیم میں تسبیح کرتے ہیں۔ وہ آسمانی بجلی کے کوندے بھیجتا ہے جو اس کی مرضی کے مطابق جس پر چاہے گرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ اس کی قدرت نہایت زبردست ہے۔ اس کو پکارنا ہی برحق دعا ہے، جبکہ وہ بت جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں کبھی جواب نہیں دے سکتے۔ بس وہ ان لوگوں کی طرح ہے جو پانی کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہیں مگر ان کے منہ تک کچھ نہیں پہنچتا۔ کافروں کی دعائیں رائیگاں جاتی ہیں۔ اللہ ہی کے آگے آسمانوں اور زمین میں ہر کوئی سجدہ ریز ہے، خوشی سے یا ناخوشی سے، اور اسی طرح ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔ کہو آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ۔ کہو پھر تم اس کے سوا ایسے مالک کیوں ٹھہراتے ہو جو اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا ویسا ہے جیسے دیکھنے والا؟ کیا اندھیرا ویسا ہے جیسے روشنی؟ کیا انہوں نے اللہ کے سوا ایسے معبود پائے ہیں جنہوں نے اس کی تخلیق جیسی کوئی تخلیق کی ہو، اس حد تک کہ دونوں مخلوقات میں فرق نہ کیا جا سکے؟ کہو اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ واحد ہے، سب سے برتر۔ وہ آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے وادیاں لبریز ہو کر بہنے لگتی ہیں، پھر تیز بہاؤ بہت سا جھاگ پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح جب وہ دھاتوں کو بہتر بنانے کے لیے آگ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ زیورات یا ہتھیار بنائیں تو جھاگ پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ تشبیہات بیان کرتا ہے حق اور باطل کے لیے۔ جہاں تک جھاگ کا تعلق ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، جبکہ وہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین کے قریب رہ جاتا ہے۔ اللہ اس طرح تشبیہات بیان کرتا ہے۔ جو لوگ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں وہ اچھے اجر کے مستحق ہیں، جہاں تک وہ جو اس کی پکار کا جواب دینے میں ناکام رہے۔ اگر زمین کی ہر چیز ان کی ملکیت میں ہوتی، یہاں تک کہ اس کا 2 گنا ہوتا، تو وہ اسے فوراً فدیہ کے طور پر دے دیں گے۔ ان پر بدترین حساب عائد ہو گیا ہے اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کیا وہ شخص جو یہ پہچانتا ہے
کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی آیات سچ ہیں؟ کیا یہ برابر ہے اس کے جو نابینا ہے؟ صرف وہ لوگ جو عقل و فہم رکھتے ہیں نصیحت حاصل کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ وہ اس کو قائم رکھتے ہیں جنہیں اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، اپنے رب کی تعظیم کرتے ہیں اور ہولناک حساب سے ڈرتے ہیں۔ وہ اپنے رب کی رضا کی طلب میں ثابت قدم رہتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کا مقابلہ اچھائی سے کرتے ہیں۔ یہی لوگ بہترین ٹھکانے کے مستحق ہیں۔ وہ عدن کے باغات میں داخل ہوں گے، اپنے والدین، اپنے شریک حیات اور اپنی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے ان کے ساتھ۔ فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔ سلامتی ہو تم پر، کیونکہ تم ثابت قدمی سے ڈٹے رہے۔ کیا ہی مسرت بھرا انجام ہے۔ جہاں تک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کی نافرمانی کرتے ہیں اسے قائم رکھنے کا وعدہ کرنے کے بعد اور توڑتے ہیں اسے جسے اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے اور برائی کرتے ہیں، وہ اللہ کی مذمت کے مستحق ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بدترین انجام مول لے لیا ہے۔ اللہ ہی ہے جو جس کے لیے چاہے رزق بڑھاتا ہے یا روک لیتا ہے۔ وہ اس دنیا کی زندگی میں مشغول ہو گئے ہیں اور یہ زندگی آخرت کے مقابلے میں صفر ہے۔ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں کہیں گے، اگر اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نازل ہوتا تو ہم ایمان لے آتے۔ کہہ دو، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی کی طرف بھیج دیتا ہے اور وہ صرف اس کی رہنمائی کرتا ہے جو اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے خوش ہو جاتے ہیں۔ بے شک اللہ کو یاد کرنے سے ہی دل خوش ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک زندگی گزارتے ہیں، وہ خوشی اور پرمسرت مقدر کے مستحق ہوئے ہیں۔ ہم نے تمہیں اس قوم کی طرف بھیجا ہے جیسے کہ ہم نے ماضی میں دوسری قوموں کے لیے کیا تھا۔ تم انہیں وہ سناؤ جو ہم تم پر نازل کرتے ہیں کہ انہوں نے انتہائی مہربان سے کفر کیا ہے۔ کہہ دو، وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں صرف اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اس کی طرف میری آخری منزل ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی ایسا قرآن بھی آ جاتا جو پہاڑوں کو ہلا دیتا یا زمین کو پھاڑ دیتا یا مردوں کو بولنے پر مجبور کر دیتا، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ ہر چیز پر اللہ کا اختیار ہے۔ تو کیا اب ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آ گیا کہ وہ باز آ جائیں اور جان لیں کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا؟ کافر اپنے ہی کاموں کے نتیجے میں مصیبتوں کا شکار ہوتے رہیں گے یا مصیبتیں ان کے قریب آتی رہیں گی جب تک کہ اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہو جاتا۔ اللہ پہلے سے
مقرر شدہ تقدیر کو کبھی نہیں بدلتا۔ تم سے پہلے بھی رسولوں کا تمسخر اڑایا گیا، میں نے کافروں کو ایسا کرنے دیا، پھر میں نے انہیں سزا دی، کتنا سخت تھا میرا انتقام۔ کیا اس کے برابر کوئی ہے جو ہر ایک نفس پر اختیار رکھتا ہے؟ پھر بھی وہ اللہ کے مقابل شریک ٹھہراتے ہیں۔ کہو تو بتاؤ ان کے نام۔ کیا تم اسے یہ بتا رہے ہو کہ زمین پر ایسی بھی کوئی چیز ہے جو وہ نہیں جانتا؟ یا تم کھوکھلے بیانات کر رہے ہو؟ بے شک وہ جو ایمان نہیں لاتے، ان کی سازشیں ان کی آنکھوں میں خوشنما بنا دی جاتی ہیں، اس طرح وہ سیدھے راستے سے پھر جاتے ہیں۔ جسے اللہ گمراہ کر دے وہ کبھی رہنمائی دینے والے کو نہیں پا سکتا۔ وہ اس زندگی میں سزا اپنے اوپر عائد کر چکے ہیں، اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بدتر ہے۔ اللہ کے مقابل انہیں کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ جنت کی تمثیل جس کا وعدہ صالحین کے لیے کیا گیا ہے، وہ بہتی ہوئی ندیاں، بے پایاں نعمتیں اور ٹھنڈی چھاؤں ہے۔ ایسی ہے منزل ان لوگوں کے لیے جو نیکی اختیار کرتے ہیں، جبکہ کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ لوگ جن کو مقدس کتاب دی گئی تھی وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے۔ کچھ اور لوگ اس کے کچھ حصوں کو مسترد کرتے ہیں۔ کہہ دو مجھے تو بس صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، اور کبھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا حتمی ٹھکانہ ہے۔ ہم نے یہ قوانین عربی زبان میں نازل کیے ہیں، اور اگر اس علم کے آ جانے کے بعد تم کبھی ان کی خواہشات کے آگے جھک گئے تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی محافظ۔ ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ہم نے انہیں شوہر بنایا بیویوں اور بچوں کے ساتھ۔ کوئی رسول اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ پیش نہیں کر سکتا، اور وہ بھی ایک مخصوص پہلے سے مقررہ وقت کے مطابق۔ اللہ جو چاہتا ہے اسے مٹا دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ اسی کے پاس اصل ریکارڈ محفوظ ہے۔ چاہے ہم تمہیں وہ دکھائیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یا اس سے پہلے تمہاری زندگی ختم کر دیں، تمہاری واحد ذمہ داری پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ یہ ہم ہیں جو انہیں حساب کے لیے بلائیں گے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ زمین پر ہر دن انہیں موت کے قریب لاتا ہے، اور یہ کہ اللہ ان کی زندگی کی مدت کا فیصلہ کرتا ہے؟ وہ سب سے زیادہ مؤثر حساب لینے والا ہے۔ ان سے پہلے بھی لوگوں نے تدبیریں کی تھیں، لیکن آخری تدبیر اللہ ہی کی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہر کوئی کیا عمل کر رہا ہے۔ کافروں کو پتہ چل جائے گا کہ آخر میں کون فاتح ہوں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہیں گے تم رسول نہیں ہو۔ کہہ دو
اللہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے، اور وہ لوگ بھی جو مقدس کتاب کا علم رکھتے ہیں۔